سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان آپ نے ہر سال پوری زندگی یہ سنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو تفتح ابواب السماء آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری شریف. ایک اور روایت میں ہے فرمایا تفتح ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت 11 مہینے پوری سجائی جاتی ہے, پورے 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک یہ 11 مہینے اسلامی سجائی جاتی ہے. جب رمضان المبارک کا مقدس و متبرک مہینہ آتا ہے اللہ کریم جنت کے سارے دروازوں کو اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے. فرمایا وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. باقی 11 مہینے دوزخ کو بھڑکایا جاتا ہے, آگ کو تیز کیا جاتا ہے, شعلے اس کے بھڑکائے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں دوزخ کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو بھڑکانا بھی بند کر دیا جاتا ہے. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ اور یہ اہم بات کہ شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ, یہ آپ سنی ہوئی حدیث پاک. بہرحال ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے. صحیح مسلم شریف بخاری شریف کے اندر دونوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. تو یقیناً شیطان باندھے جاتے ہیں تبھی تو مسجدوں میں نمازیوں کا رش زیادہ ہوتا ہے. وہ ہے نا کہ نمازیوں کا ایک طوفان آ رہا ہے, پتہ چلا کہ رمضان آ رہا ہے, اب ذرا مسجدوں کا دائرہ بڑا کر دو, بس ایک ماہ کا مسلمان آ رہا ہے. تو ہم ایک ماہ کے مسلمان آ رہے ہیں, مسجدوں کے دائرے کو ذرا بڑا کریں. ٹھیک ہے, ایک ماہ جیسے گزرے گا تو پھر وہی روٹین کے نمازی جو یہاں پہ 80-90 نمازی ہے. جب رمضان آتا ہے تو شیطان چونکہ بند ہوتے ہیں تو پھر وہ گناہ کم ہوتے ہیں تو لوگ پھر نماز پہ زیادہ آتے ہیں. تو یہ مومن کو حکم ہر وقت ہے, یہ صرف رمضان میں نہیں ہے. رمضان کی فجر میں یہاں بہت سارے لوگ کثیر تعداد میں خوش نصیب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان ختم قرآن ختم, ہماری زندگی سے قرآن ختم. جیسے رمضان کے لیے قرآن آیا تھا, قرآن صرف رمضان کے لیے آیا تھا. جی بول دے, وہ تو سارا سال ہم وقت مومن کا. ہاں جی, گھر ہی میخواہی تو مسلمان عزیزتن نیز ممکن جز کا قرآن عزیزتن. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا کہہ گئے, اگر تو مسلمانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایک لمحہ بھی بغیر قرآن کے تو مسلمان ہو کر نہیں رہ سکتا. ایک لمحہ بھی تیرا قرآن کے بغیر گزرا تو وہ لمحہ تیرا کافروں والا ہے. ایک لمحہ قرآن کے بغیر. اور ہمارے 11 مہینے قرآن تاکوں میں بند پڑا ہے. ہم نے قرآن کے ادب کے لیے اگلی بات ہے, قرآن کے ادب کے لیے گھر میں اتنا اونچا رکھا کہ بیدبی ہوتی ہے اتنا اونچا رکھیں, اتنا اونچا رکھا کہ آپ ہمارے وہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتے. مثال کے طور پر ہاتھ نہیں پہنچتے تو مراد یہ ہے کہ 11 مہینے آپ نے قرآن کو کھولنا ہی. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مصلی کے قریب نہیں آتی, تسبیح کے قریب نہیں آتی, قرآن کے قریب نہیں آتی. رمضان کا مہینہ آئے تو پھر سارے تسبیح پڑھتے, قرآن بھی پڑھتے, نماز بھی پڑھتے, تہجد تلاوت دے سب کچھ کرتے ہیں. اور بعض اوقات بعض گھروں کی روٹین تو یہ ہے وہ شومی قسمت اور بدقسمتی کہ سحری افطاری کا بہترین ٹائم دعاؤں کا, سپلیکیشن کا, اپلیکیشنز کا, سجدوں کا, گڑ گڑانے کا, وہ سحری بنانے میں لگے ہوئے ہیں, افطاری کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اور جو ہے ہمیں وہ دعاؤں کا پاس ہی نہیں. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے عالی شان کل آپ نے جمعے پہ سنا کہ مومن کی ہر روز ایک دعا سحری کے وقت قبول ہوتی ہے اور ایک دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سحری اور افطاری کے وقت دعا مانگتے ہی نہیں, وضو بھی نہیں کرتے, تہجد ہی نہیں پڑھتے, صبح سحری کے اٹھے ہوئے ہیں تہجد نہیں پڑھتے, توفیق نہیں ملتی تہجد کی, بس اٹھے منہ تے گجا ماریا تے بس فوراً سحری کرنے لگ پئے. ٹھیک ہے, خوش نصیب لوگ تہجد پڑھتے ہیں, خوش بخت لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. لیکن موسٹلی لوگوں کو یہ دیکھا گیا پورا مہینہ گزر جاتا ہے, تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ملتی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ تہجد کوئی مشکل کام ہے, کوئی زیادہ کرتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھ لو, 2 رکعت میں ہمیشہ تہجد دعا یہ نیت, بس یہ نیت ہے. اور کیا ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. اٹھے ہوئے تو ویسے بھی ہیں, منہ ہاتھ دھو رہے ہیں, تھوڑا سا بازو دھو رہے, تھوڑا سا غیرت کر کے پیر دھو لیتے, نفل پڑھ لیتے, سجدہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو, یہ پتہ چلے وہ دعا قبول ہو جائے. زندگی ایسے گزر رہی ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, افطاری کے وقت حضور کا فرمان ہے آپ تجربہ کر لیں, اگر میں غلط ہوں میرا قسم سے گریبان حاضر ہے. افطاری کے وقت ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بالکل دعا مانگتی ہی نہیں ہے کہ وہ کچن میں لگی ہوئی ہے, وہ سموسے بنا رہی ہیں, وہ چپس بنا رہے, وہاں سے فارغ ہوں تو بتائے کچھ دعا مانگے. ہاں جی, یہ اس بار اللہ کا واسطہ, اس بار چھوڑ دیں یار, یہ کھانے پینے کے لیے فوڈ فیسٹیول ہے,
وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم رمضان میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ آپ کے کنسپٹ میں کیا ہے، آپ کا مائنڈ کیا ہے رمضان کے بارے میں. اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا ہے کہ ہوٹلوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، سحری افطاری کے بینر چھپے ہوئے ہیں، فلاں ہوٹل پہ یہ آفر ہے، فلاں یہ پیشکش دے رہا ہے، فلاں ہوٹل پہ سحری میں یہ مل رہا ہے، افطاری میں یہ مل رہا ہے. ہوٹلوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آئٹمس خرید رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنا رہے ہیں، ریسیپیز بنا رہے ہیں. آج یہ ٹیسٹ کیا، آج یہ ٹیسٹ کریں گے، کل وہ ٹیسٹ کریں گے، کب تو یہ بنائیں گے، کب تو یہ بنائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے نان مسلم، غیر مسلم کا تصور مسلمانوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں یہ تھا کہ جو ہے لگتا ایسا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کھانے کا تہوار آیا ہوا ہے. یہ کھانے کا تہوار ہے، یہ اللہ کو منانے کا تہوار ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، منا لیں، اس بار بس کرتے ہیں، اس بار چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، صبح شام میں یہاں پہ اتنا کھپتا پیا، اتنا پٹتا پیا، دشمن نہیں ہوں. میں آپ کا سجا ہوں، آپ کا مخلص دوست ہوں. میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں گناہوں سے، میں خود بھی بچنا چاہتا ہوں. میں اپنی بھی قبر پاک صاف کرنا چاہتا ہوں. کیوں جی؟ میں اپنی بھی، اپنے نوجوانوں کی بھی قبر، میں اپنے معاشرے کی اصلاح میں کیوں لگا ہوا ہوں صبح شام ہر وقت. اس میں بعض طرف باتیں بھی آتی ہیں، بستی والی باتیں بھی آ جاتی ہیں، سلٹ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ ہے تو حقیقت نہ. معاشرہ ایسا چل رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا معاشرہ چل رہا ہے. آپ یہ بتائیں، یہ سحری کے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا ہے روزہ بند کرنے کی؟ جی واپسوں میں زندگی بھر پڑھتے آئے اور روزہ رکھنے کے بعد یہ لازمی پڑھتے ہیں نا بھائی یہ روزہ بند کر رہے ہیں. سارے پڑھتے ہیں، میں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، مائیں بہنیں بیٹھ کر پڑھتے. خدا کی قسم یہ حدیث کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. طلب صاحب یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ ساڈے کو رواج ہے، ساڈا ذہن ہے، یہ دعا پڑھنی تو روزہ بند ہونا، یہ نہیں پڑھنی تو روزہ ساڈا. اللہ معنی لا قسم تو وبے کا مجھے تو نہیں ملی، اگر آپ کو ملتی ہے تو لے آؤ حدیث مجھے دکھاؤ. یہ حدیث میں موجود ہے. زندگیاں گزر گئی ہماری 70 80 90 50 40 سال کے آپ ہو گئے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا واپسوں میں غدین نہ رہے. تو اللہ معنی لا قسم تو یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ ویسے بس جملے ہیں ابھی. اور ہمیں ان کا ترجمہ بھی کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کو حدیث کہنا، اس کو شرط کہنا، روزے کے لیے واجب قرار دینا کہ یہ پڑھی تو روزہ ہے، یہ نہیں پڑھی تو نیت نہ ہوگی. کیونکہ مجھے مفتی آدمی میرے پاس سوال آتے ہیں، جی او جی میں روزہ تو رکھیا لیکن میرے کو نہ وابے سو میں دن نہ تو پڑھنا بھول گیا تو میں نے کھا پی لیا کہ میرا روزہ نہیں ہوا. یہ ہماری دین ہے، یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے زندگیاں کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں سو میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ہم نے اس کو واجب قرار دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو حدیث سمجھا ہوا ہے، ہم نے اس کو لازم قرار دیا کہ یہ پڑھا تو روزہ بند ہوگا، یہ نہیں پڑھا تو روزہ بند نہیں ہوگا. ہاں جی کل پرسوں ایک دوست نے پوچھا، وہ جی میں نے غسل کرنا تھا ویسے تو غسل نہیں کیا، نہ کر سکا، پانی نہیں تھا تو میں نے جمعہ نہیں پڑھا. یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ باہر دگا نہیں کرتا یورپ کنٹریز، یہ ساڑھے ملک پاکستان فیصلہ آباد سے دگا دے. ہاں جی غسل نہیں کر سکا تو جمعہ نہیں پڑھا. اللہ کی مدد، غسل کرنا ایک سنت چیز ہے. یہ کون سا لازم ہے کہ بھئی لازم مرجوم ہے غسل ہوگا تو جمعہ ہوگا، رب سوم میں دن نہ تو شہر رمضان پڑھیں گے تو روزہ نہیں تو بھائی اللہ معنی لا قسم تو پڑھیں گے تو افطاری ہوگی نہیں. اللہ کی بندے ویسے یا اللہ میں تیرے رزق میں روزہ رکھیا تو قبول کر دے. بس یا اللہ میں سب پتہ نہیں رب سوم میں کی معنی ہے، پتہ ہی نہیں ٹرانسلیشن آتی ہے کسی کو. اللہ میں نہیں لاتا سن کو دیکھا ماں تو یہ نہ حدیث کے الفاظ ہے، نہ قرآن کے، نہ صحابی کے، نہ تابعی کے، کسی کے الفاظ نہیں ہے. ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. جو مانگنا ہے اپنے رب سے ویسے مانگو، یاد رکھنا پڑتا روزہ عبادت ہے. اس بات چھوڑ دیں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ. دعوا افضل کی پڑھائیاں تو پڑھیا لکھیا میں جدی دارا نے یا مزدوراں نے دیہی دارا نے تو نہیں ہے کولو پڑھا دیا. جی میں بتا اکثر کسی نے پڑھے لکھے نے بنا کے دیتی ہے کتاباں بچے کا. بہرحال اس مہینے کو آپ ضائع نہ کریں، اپنی آخرت سنواریں، اپنی قبر سنواریں. اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ عطا فرمائے. بالکل ایکوریٹ کوسچن ہے کہ یہ دعائیں چونکہ عربی میں ہے تو ہمارے لوگوں کی تو نہیں بنائی ہوئی، بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے. ویسے ان کو بنا دیا گیا، کتابوں میں جڑ دیا گیا، کتابوں میں لکھ دیا گیا اور یہ واضح نہ کیا گیا کہ لوگوں یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹکڑا نہیں ہے یا کسی سے یہ منقول نہیں ہے. تو یہ بتانے کا مقصد میں پہلے بتا چکا کہ یہ پڑھنا جائز ہے،
لیکن ہمیں پڑھنے کا فائدہ تو کام ہوگا نا جب اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ بھی آئے کہ آپ سے پڑھتے کی پہ آپ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر یہ لکھ دی گئی ہے تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا نا کاش کہ یہ حدیث نہیں ہے اس کو لا نہ سمجھنا. ہاں جی جیسے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے دعا رہ گئی تو میں روزہ بھی توڑ چھڑیا کہ بھائی دعا نہیں پڑھی تو روزہ نہیں. روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. وہ آپ کا ہو گیا بس آپ نے آج نیت کر لی انشاءاللہ ٹھیک ہے رکھیں گے. صبح جب سحری کر رہے تو وہ روزہ رکھنا ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ